اور ظاہر ہے اگر ہم پرانے اس کے سینسس کے اوپر چلے جائیں گے تو کیونکہ آبادی کم ہو جاتی ہے چھوٹے صوبوں کی، تو جس طریقے سے اسمبلیوں کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر ان کی جو ریپرزنٹیشن ہے، ان کی نمائندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کو جو وسائل ملنے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو جو ملک کے لیے اتنے 22 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے، اس کے لیے آپ نے جو منصوبہ بندی کرنی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ایک اہم حصہ رکھتا ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے اور ملک کے کس حصے کے اندر ہے۔ تو اس لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ سینسس کو فائنل کیا جا سکے۔ آج جو ہمارے جو مشترکہ مفادات کونسل کے سامنے جب یہ گیا تو دو ہی اس کے اندر رائے ہو سکتی تھیں، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں دو رائے ہو سکتی تھیں۔ کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں 2017 میں جو ریفرینڈم کرایا گیا، اور وہ سینسس کروایا گیا، ناٹ ریفرینڈم، سینسس کروایا گیا، لیکن اور وہ درست ہوں یا نہ ہوں، جب ملک کے کئی حصوں سے اس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہوں تو ظاہر ہے ملکی یکجہتی کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے، عوام کو، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے کے ہوں، ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو مردم شماری کی گئی ہے، یہ مردم شماری حقائق جو ہے پاکستان کے اور میرے علاقے کی جو نمائندگی ہے وہ مجھے حقائق کی بنیاد کے اوپر مل رہی ہے۔ تو اگر ملک کے کئی علاقوں سے سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں تو وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 2017 میں یہ پی بی ایس جو ہے مشترکہ مفادات کی کونسل کو بتا چکی ہے کہ یہ اب آڈٹ وارا کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو یا آپ اس کو منظور کریں گے یا اس کو مسترد کریں گے۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتے تو ہم نیا سینسس نہیں کروا سکتے۔ پرانا جو ہے قابل قبول نہیں ہے، جب تک یا اس کو منظور کریں یا مسترد کریں، دونوں میں سے ایک کام جب تک ہم نہ کر دیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اگر مسترد کر دیتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہم 1998 پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس کے میں پہلے مضمرات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سے چھوٹے صوبوں کو کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کی قومی یکجہتی کے لیے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے آج مشترکہ مفادات کی کونسل میں اکثریت رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس مردم شماری کے جو نتائج ہیں اس کو اپروو کرتے ہیں، اس کی منظوری دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلی مردم شماری جو ہونی ہے، اگلا جو سینسس ہونا ہے، اس میں 10 سال کا آگے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوالیہ نشان اس کے اوپر تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی 1998 کے بعد 2008 میں ہو جانا چاہیے تھا مردم شماری، وہ 2017 میں جا کے ہوئی۔ اس لیے انتظار نہیں کرنا ہے اور فوری بنیاد کے اوپر اگلی مردم شماری کرانی ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے جب یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی تھی تو ہم نے ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی کے اندر ایک ٹیکنیکل ٹیم بنائی تھی۔ اس ٹیم کے اندر سرکاری لوگ بھی موجود تھے، اور انہوں نے جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے، شماریات کی فیلڈ کے جو ماہر ہیں، خاص طور پہ مردم شماری کے اندر جو مہارت رکھتے ہیں، ان کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور وہ ایک کافی حد تک اس کے اوپر کام بھی کر چکے ہیں۔ وہ کام آج یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اعتماد کے ساتھ کہ اگلے 6 سے 8 ہفتے کے اندر جو فریم ورک ہے اس نئی مردم شماری کا، کیونکہ یہ وہی دوبارہ ہم نے ویسے نہیں کرانی جیسے پہلے کی، تو اگر ہم نے اسی طریقے سے کام کیا جیسے یہ پہلے مردم شماری ہوئی تھی تو یہی سوالیہ نشان دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ دنیا کی انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز دیکھیں، دنیا میں بہترین طریقہ آج ماڈرن رائج طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کرائی جاتی ہے۔ تو اس میں 3-4 چیزیں اب بھی واضح سامنے آ گئی ہیں۔ ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، جو مینول کام ہوتا تھا وہ اب ڈیجیٹل کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے جو پرنسپلز ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے جو دنیا میں ایک مروجہ طریقہ ہے جہاں بہترین طریقہ کار سے مردم شماری ہوتی ہے، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ایک خلا پیدا ہوا کہ اعتماد کی فضا نہیں تھی، تو پہلے سے ہی ایک شفاف طریقہ ہو اور شمولیت ہو جس کے اندر صوبے بھی بھرپور طریقے سے اس کے اندر شرکت کریں، اس کے اندر سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شرکت کرے، تو ایک پہلے دن سے اس کو ایسے لے کے چلا جائے کہ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہ ہو اور کوئی لوگوں کے دماغ کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہو۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے بنیادی فریم ورک جو ہے وہ جیسے میں نے کہا 6 سے 8 ہفتے کے اندر تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم مشترکہ مفادات کونسل کے پاس جا کے یہ نئے طریقہ کار کی منظوری لے لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس منظوری سے تقریباً 4 ماہ کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا جا سکتا ہے۔
تو آپ سمجھ لیں اگر میں 6 سے 8 ہفتے کہہ رہا ہوں تو مئی کے آخر یا جون کے وسط کی بات ہو رہی ہے. اس سے 4 ماہ آگے جولائی اگست ستمبر اکتوبر, تو آپ ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے مہینے کے اندر یہ نیا سروے, اگلا سروے جو ہے اسی سال میں شروع ہو جائے گا, سینسس شروع ہو جائے گا, اور یہ 18 مہینے کا پروسیس جو ہے وہ پھر 2023 کا جو پہلے 6 ماہ ہیں اس کے اندر جا کے مکمل ہوگا. مارچ اپریل مئی کے مہینے کے تک وہ مکمل ہو جائے گا, اور 2023 کے میرے خیال میں شاید اکتوبر نومبر کے اندر الیکشن بنیں گے, اگلے الیکشن جو بنتے ہیں, تو اس سے پہلے ٹائم ہوگا کہ حلقہ بندی بھی کی جا سکتی ہے اس نئے سینسس کی بنیاد کے اوپر, اس نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر. جیسے میں نے کہا کہ جو ووٹنگ ہے وہ ووٹنگ کرائی گئی, اس کے اوپر اکثریت رائے سے فیصلہ ہوا. 7 ممبر جو ہیں وفاق کے تمام ممبرز جو تھے وہ, اور بلوچستان, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے اس کے حق میں, اس منظوری کے حق میں ووٹ دیا, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس کے خلاف ووٹ دیا. اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر اپنی کوئی بات کروں کہ میرے خیال میں انہوں نے جو یہ بات کی اس کی کیا وجہ بنتی ہے, میں چاہتا ہوں پہلے سیکٹری پلاننگ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ صرف یہ ذرا سمجھا دیں, قوم کو بھی پتا ہو کہ جس وقت رائے شماری کی جاتی ہے, مردم شماری کی جاتی ہے, تو اس مردم شماری کے اندر صوبوں کا رول کیا ہوتا ہے, انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے. حامد آپ اس کے سامنے آ جائیں. شکریہ سر. سینسس یا مردم شماری کی جو بیس ہے وہ سینسس بلاک ہے. سینسس بلاک بنانے کے قانون میں جو اس سے ریلیونٹ جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں طریقے ہیں, اس کی کنڈیشنز ہیں کہ 250 گھر سے زیادہ نہ ہو تاکہ مینیجبل سائز ہو, جغرافیکلی وہ کنٹیگوس ہو, اس طرح کی چیزیں. سینسس بلاک جو بنائے جاتے ہیں وہ پھر صوبوں سے اس کے اوپر ان کی رائے بھی لی جاتی ہے. تو بورڈ آف ریونیو جو ہیں ان کو انوالو کیا جاتا ہے تاکہ پٹواری جو لوکل ایریا کے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی ساتھ دے سکیں, اس کے اوپر ویریفائی کر سکیں. تو تمام جب سینسس بلاک بنائے گئے تمام صوبوں میں نیچے تک فیلڈ تک وہ بلاکس کی ویریفیکیشن ہوئی, اور وہ ویریفیکیشن ہو کے بلاکس مکمل ہوئے, اور اس بلاکس پہ ہی سینسس کیری آؤٹ کیا گیا. بلاک سے مراد ہے وہ علاقہ جس میں انومریٹر جا کے وہ گھر گھر جا کے وہ لسٹنگ کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس میں صوبے. That was Federal Minister for Planning and Development and Special Reforms, Asad Umar, who was addressing the media in Islamabad. Alongside him was the Secretary of the Ministry of Planning Division as well. Asad Umar highlighted that the results of the census that was conducted in 2017 have been widely accepted and are now official. There were, of course, some litigations that were there in Balochistan, but those have